السلام علیکم ایوری ون. سو آج میں آپ کو نوز کے کینسر کے سمٹمس بتاؤں گی. نوز ایک تو ہم نیزل کیویٹی کو بولتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم نیزو فیرنگس بولتے ہیں. اور ایم شیور کہ نیزو فیرنگس کا آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. نیزو فیرنگس ایک ہماری باڈی میں جگہ ہے جو کہ نوز کے پیچھے ہے. فیرنگس کا کینسر بھی دنیا میں پہلے جو ٹاپ 10 کینسرز ہیں اس میں آتا ہے اور میجورٹی لوگوں کو اس کے ارلی سمٹمز نہیں پتا. میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ جن کے سمٹمز انفارچونیٹلی فار ایئرز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں اور سمٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نارملی ناک کان گلا یا ان کے پرابلمس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں اور ڈائگنوسز نہیں ہو سکتا ٹائم پر. نیزوفرینجیل کینسر یا نوز کے کینسر کی جو امپورٹنٹ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ کینسر زیادہ تر ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جن کی ایج 40 سے 50 کے درمیان ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ کینسر بہت ینگ پیشنٹس میں بھی دیکھا گیا ہے. یعنی کہ جو ینگسٹ پیشنٹ میں نے نیزوفرینجیل کینسر کا ٹریٹ کیا ہے اس کی ایج صرف 16 ایئرس تھی اور ہی واز اسٹوڈنٹ آف 9th کلاس. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اٹ از اے ہائیلی کیوریبل کینسر. بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے، بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو جاتا ہے اینڈ موسٹ آف آر پیشنٹس آر سروائیورس اگر وہ ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی یہ کینسر میٹاسٹاسائز بہت جلدی کر جاتا ہے، یعنی کہ بہت جلدی اس کے میٹس جو ہیں یا یہ اسپریڈ کر جاتا ہے جسم کے دوسرے حصوں میں. اس لیے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیج 4 میں آتے ہیں اور اسٹیج 4 میں ٹریٹمنٹ آبویسلی انکیوریبل ہوتا ہے اور صرف کنٹرول کے لیے ہوتا ہے. نیزوفرینجیل کینسر ہمارے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یعنی کہ چائنا، سنگاپور، ملیشیا، ان سارے ریجنس میں بہت زیادہ کامن ہے. آئی ورکڈ ان سنگاپور. آئی نو کہ سنگاپور میں یہ کینسر انتہائی کامن ہے اور وہاں پہ ایوری تھرڈ پیشنٹ اف آئی ریکال تو وہ نیزوفرینجیل کینسر کا تھا. اور اس کی ون آف دا میجر ریزنز از وائرس جو اس کے کازٹیو ایجنٹ ہے. نیزوفرینجیل کینسر کیوں ہوتا ہے؟ بیسکلی نیزل کیویٹی کا کینسر کے جو مین کازز ہیں اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک وائرس ہے جس کا نام ہے ایپسٹین بار وائرس. دس وائرس از اینڈیمک ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. جو ہمارے پیشنٹس بھی نارتھ سے آتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا بارڈر چائنا کو لگتا ہے اس ایریا سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ کامنلی دیکھا گیا ہے. majority of the patient the causative agent is Epstein-Barr virus. ہمیں وائرس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ obviously اسموکنگ ہے. اسموکنگ سے یہ کینسر ہوتا ہے. سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہے، یعنی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ ہارمفل کیمیکل سے آپ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں اور آپ کو کینسر کا رسک زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ سالٹڈ فوڈ کھانے سے یا پکلڈ فوڈ کھانے سے یا پھر پرزروڈ فوڈ کھانے سے بھی اس کا انسیڈنس انکریز ہوتا ہے. کچھ بہت کم پیشنٹس کے اندر یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی فیملی میں یہ کینسر ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اوبیسلی آپ نے اسموکنگ اوائڈ کرنی ہے. آپ نے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ اوائڈ کرنی ہے، یعنی کہ اپنے ارد گرد یا اپنے گھر میں بھی کسی کو اسموکنگ نہیں کرنے دینا. اس کے بعد اگر آپ پرزرو فوڈ زیادہ کھا رہے ہیں تو میک شور کہ آپ اس کو ریڈیوس کریں. سالٹڈ اور پکلڈ فوڈ، پرزرو فوڈس کا کم استعمال کریں گے تو بھی اس کینسر کے انسیڈنس کم ہو سکتا ہے. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس کا زیادہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو پروٹیکشن دیں گی اور آپ کو ہارمفل کیمیکل سے بچائیں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہیلدی ویٹ مینٹین کریں گے، جتنا ایکٹیو رہیں گے، جتنی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو یہ کینسر ہونے کے چانسز کم ہیں. اس کینسر کی مین علامات کیا ہوتی ہیں؟ نیزل کیویٹی کے کینسر میں سب سے پہلے تو ایسے پیشنٹس جن کو بلاک نوز ہے، یعنی کہ اگر ان کا ناک متواتر بند رہتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ از ون آف دا میجر سمٹمز آف نیزوفرینجیل کینسر. آپ کو ENT اسپیشلسٹ کو دکھانا ضروری ہے. ENT اسپیشلسٹ کو نہ صرف دکھانا ضروری ہے بلکہ ناک کے پیچھے والی جگہ کا معائنہ کرانا بہت ضروری ہے. صرف سامنے سے دیکھ لینا از ناٹ انف. یو نیڈ اے پراپر اینڈوسکوپک ایگزامینیشن آف دا نیزوفیرنگس
تاکہ نیزل کیوٹی کو اچھے طریقے سے دیکھا جا سکے. سو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ناک سے بار بار خون آتا ہے تو یہ بھی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا سلائیوا یعنی کہ جو آپ کا فلیم آتا ہے یا جو آپ کی تھوک آتی ہے، اگر اس میں متواتر بلڈ آ رہا ہے یا ایسا ڈسچارج آ رہا ہے جو کہ فاؤل اسمیلنگ ہے، گندی اسمیل کرتا ہے، تو یہ بھی نیزوفیرنجل کینسر کی ایک علامت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا بلاک ایئر ہے، اگر آپ کو کان متواتر بلاک لگ رہا ہے اور یا کان میں آوازیں آتی ہے، کان میں شور آتا ہے، تو اٹ کین بی ون آف دا سمٹمز آف ارلی سمٹمز آف نیزوفیرنجل کینسر. سو اس کے بعد اگر آپ کو ہیڈ ایکس رہتے ہیں مسلسل، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مسلسل ویژن چینجز ہو رہی ہیں یا آئی کی مسلسل جو ہے، اگر آپ کو آئی لڈ ڈراپ لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو فیشیل ڈیویشن لگ رہی ہے، یعنی کہ آپ کے منہ ایک سائڈ پہ ڈیویٹ ہو گیا ہے، تو یہ بھی سمٹمز اور سائنز کینسر کی علامت ہو سکتے ہیں. جنرلی ہیڈ ایکس، آئی چینجز یا نظر میں تبدیلیاں یا پھر منہ کا ٹیڑھا پن، یہ ساری تبدیلیاں تھوڑی لیٹ جا کے ہوتی ہیں. لیکن اگر جب یہ پرابلمز ہو رہے ہیں تبھی پیشنٹ ہمارے پاس آ جائے اور کینسر اسپریڈ نہ ہوا ہو، تو اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے. تو اس کے علاوہ اور کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ ایسے پیشنٹس جن کو گردن میں گلٹی محسوس ہوتی ہے. جنرلی نیزوفیرنجل کینسر بہت جلدی گردن میں اسپریڈ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو گردن میں گلٹیاں محسوس ہو رہی ہیں اور وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو اٹ کین بی ون آف دا سمٹمز آف نیزوفیرنجل کینسر. سو دس ڈیزیز از سو سینسٹیو ٹو ٹریٹمنٹ کہ آپ بہت جلدی ان کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. سو دا اونلی تھنگ از کہ آپ کو ہمارے پاس جلدی آنا ہے، یعنی کہ آپ کو فوراً سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اگر آپ ان سمٹمس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا ایگزامینیشن کرے گا. بیسیکلی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کے اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، اس سے ایگزامینیشن کیا جاتا ہے اور انٹرنل سارے آرگنس کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ابنارملٹی نظر آتی ہے تو وہ آپ کو obviously ایم آر آئی ایڈوائز کرتے ہیں. ایم آر آئی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کے اندر کے اسٹرکچرز کو بہت اچھی طریقے سے کلیئرلی دکھا سکتا ہے، اور ہارڈلی کوئی چانسز ہیں کہ اگر آپ نے ایم آر آئی کرایا اور اس کے اندر یہ ریجن مس ہو جائے گا. یہ جنرلی ایسا نہیں ہوتا. سو فرسٹ ٹیسٹ یہ ہوگا کہ آپ نے ای این ٹی اسپیشلسٹ کو ایگزامینیشن کرانا ہے. دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے ایم آر آئی فیس اینڈ نیک کرانا ہے. تیسرے اسٹیپ پہ آپ نے بایوپسی کرنی ہے. سو بایوپسی ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر ناک سے وہ جو ٹیومر ہوتا ہے اس سے ایک ٹکڑا لیتے ہیں، جو کہ انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہمارے ڈائگنوسس کا میجر حصہ ہے. کیونکہ نیزوفیرنجل کینسرز یا نوز کے کینسر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ہمیں یہ ٹیسٹ کر کے ٹائپ معلوم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. سو جب ٹائپ معلوم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسٹیجنگ کے لیے سی ٹی اسکین اور بون اسکین کراتے ہیں یا پھر پیٹ اسکین کراتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمیں اسٹیج پتہ چلتی ہے. سو انفارچونیٹلی اگین ہمارے ملک میں کیونکہ یہ سمٹمز اتنے کامن ہیں، کسی کے ناک سے خون آنا یا پھر ناک بلاک رہنا، کان بند رہنا، اس طرح کے سمٹمز، ہیڈ ایکس ہونا، یہ اتنے کامن ہیں اور اتنے لوگ اگنور کرتے جاتے ہیں ان کو، تو ڈائگنوسس اگین بہت لیٹ ہوتا ہے. اور لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے ہمارے پیشنٹس جب ہمارے پاس اسٹیج 4 میں آتے ہیں تو انکیوریبل اسٹیج ہوتی ہے. سو ہم جب ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اوبیسلی اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ ان کا کینسر ہر جگہ سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کی اسٹیج 4 ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے فوراً آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ٹریٹمنٹ ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے. سو ریممبر اسٹیج 4 میں ٹریٹمنٹس بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ بہت پرولونگڈ ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ دیتے ہیں. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو نیزوفیرنجل کینسر کو ارلی ڈائگنوز کریں اور آپ اپنے ڈاکٹر کو ارلی سمٹمز کے ساتھ دکھائیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر آپ کے ڈاکٹر نے ایگزامینیشن کیا اور وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ نیزل کیویٹی کلیئر ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ان کو کوئی ٹیومر نظر آئے گا تو وہ آپ ڈائگنوسس پہ پہنچ جائیں گے. سو آئی ریممبر وین آئی واز ورکنگ ان سنگاپور، جب میں سنگاپور میں کام کر رہی تھی تو وہاں پر آپ امیجن نہیں کریں گے کہ 80 to 90% آف دا پیشنٹ اسٹیج 1 میں ڈائگنوز ہو رہے تھے. اور اسٹیج 1 ایک ایسی ڈیزیز تھی جس کے اندر کئی پیشنٹس ایسے تھے جن کو کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور صرف ریڈیشن سے ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا. سو ایک بات یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ لپ اور اورل کیویٹی کینسر میں سرجری ایک بہت امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے بعد ہم ریڈیشن دیتے ہیں. نیزوفیرنجل کینسر یا نیزل کیویٹی کا ٹریٹمنٹ میجورٹی پیشنٹ کا صرف ریڈیشن یا ریڈیشن پلس کیمو تھراپی سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کینسر میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی.
سو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سنگاپور میں میجورٹی پیشنٹس جو ہیں وہ پہلی سٹیج میں ڈائگنوز ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنی ارلی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کو ان کو کیمو تھراپی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور زیادہ تر پیشنٹس کو صرف ریڈیشن سے ہی کینسر ختم کر دیا جاتا تھا. تو آئی وش کہ ہمارے ملک میں بھی وہ حالات آئیں کہ ہم ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز کریں، اور ہمارے لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہوں اور لوگ اتنے اویئر ہوں کہ وہ اپنے سمٹمس کو اگنور مت کریں اور وہ جا کے ڈاکٹر کو دکھا لیں. تو ہم کافی ساری کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. آپ کی ارلی ٹریٹمنٹ سے آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم پہ برڈن بھی کم ہو جائے گا، آپ کی پیشنٹ کا علاج پہ بھی کم خرچہ آئے گا. اسٹیج 4 میں کیونکہ علاج اتنا کنٹینیوس ہوتا ہے اور سالوں چلتا ہے، تو اگر آپ اسٹیج 1-2 میں ہوں گے تو علاج کیوریبل ہوگا، اور علاج ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا. یعنی کہ اگر ہم نیزوفرینجل کینسر کی بات کریں تو اس کا ٹریٹمنٹ 4 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سو ارلی ڈائگنوسس سے آپ کے ٹریٹمنٹ کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. سو یہ بھی ہمیں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی کہ وہ جو آپ ٹیسٹوں کا خرچہ بچا رہے ہوتے ہیں کہ MRI لیٹ کر لیں، MRI نہ کریں، MRI بہت ایکسپینسو ہے، یا ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ ان ساری کمپلیکیشن سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اسٹیج 4 میں جائیں گے تو ایک انلمیٹڈ ایک پرولونگ ٹریٹمنٹ آپ کا ویٹ کر رہا ہوگا جو کہ فار ایئرس چلے گا. اور آپ ارلی اسٹیج میں ڈائگنوز ہوں گے تو آپ کا کیوریبل ٹریٹمنٹ ہوگا اور چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا، اور اس پہ کاسٹ بھی کم آئے گی. So this was all for today. So if you have any questions, please let me know. So we will continue this our cancer awareness signs and symptoms series. One by one ہم سارے cancers کو ٹچ کریں گے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کینسر بھی ہے. تو do let me know کہ آپ کی preference کیا ہے کہ next ہم کس کینسر کے بارے میں بات کریں. Thank you very much.